السلام علیکم، میں ہوں طاہرہ اور یہ ہے پاکستان کا کیپٹل اسلام آباد، جہاں پر بدترین واردات کی گئی ہے پاکستانیوں کے خلاف، ان لوگوں نے جو ان کے رکھوالے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ کا بدترین دن پوری دنیا میں جس کی مذمت کی جا رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ گولی کیوں چلائی گئی؟ اصل سوال ہی یہ بنتا ہے، نہتے لوگوں پر جو اپنا جمہوری حق استعمال کر رہے تھے۔ پاکستان ان کا ہے، پاکستان کے لیے چوک بھی ان کا ہے۔ اگر وہ اکٹھے ہوئے تھے تو ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھے اور ان کے کوئی ایسے عزائم نہیں تھے کہ وہاں پر ان پر گولی چلائی جاتی، ڈائریکٹ سیدھی گولیاں ان کو ماری جاتی۔ ابھی تک صحیح تعداد کا نہیں پتہ چل سکا، لیکن سننے میں یہی آ رہا ہے کہ یہ شاید 1000 سے اوپر کی تعداد ہے۔ اور جو گرفتاریاں ہیں، جو گمشدگیاں ہیں، وہ علیحدہ سے۔ ان صاحب کو جو ہے نماز پڑھ رہے تھے، ان کو اوپر سے دھکا دیا گیا اور عمدن ان کو گرا کر ان کو مار دیا گیا۔ یہ شہید ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ لوگ ہیں جو کہ گمشدہ ہیں، جن کو ہمیشہ کی طرح گمشدہ کر دیا گیا ہے۔ مہرنگ بلوچ سے ہم معافی مانگتے ہیں، بلوچیوں سے ہم معافی مانگتے ہیں، پختونوں سے ہم معافی مانگتے ہیں، سندھیوں سے ہم معافی مانگتے ہیں، جن کو ہم علیحدگی پسندی کے طعنے دیتے رہے، مگر ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اصل خرابی کہاں ہے۔ لوگوں کو غائب کر دینا، گمشدگیاں، یہ سارا کچھ ہمارے سامنے ہوتا رہا اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ ہمارے سامنے لوگوں کو مار دیا گیا کھلے عام۔ یہ جو قتل ہوا ہے، یہ جو گمشدگیاں ہوئی ہیں، یہ صاحب بھی غائب ہیں۔ اس باپ کی آنکھوں کا آپ دکھ دیکھیں جن کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا، کوئی جرم نہیں تھا جس کا۔ کچھ لوگ ہیں جو ذرا سینسیبل ہیں۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ حساب دینا پڑے گا کہ کیوں آپ نے ناحق لوگوں کو قتل کیا۔ حامد میر کہتے ہیں کہ 3 گھنٹے تک اسلام آباد میں اتنی شدید فائرنگ کی گئی ڈی چوک میں، جیسے فلسطین یا لبنان کا منظر ہو، صرف ایک شخص کی دشمنی میں، جو کہ آپ میں سب میں بہتر ہے۔ جو حکومت متی اللہ جان کی رپورٹنگ سے خوفزدہ ہو، شاکر اعوان کے ٹویٹ سے خوفزدہ ہو جائے، وہ عمران خان سے کتنی خوفزدہ ہوگی کہ یہ بچے تک انہوں نے اغوا کر لیے ہیں اور انہیں غائب کر دیا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے ان کا۔ جو شہید ہوئے وہ تو شہید ہوئے، لیکن جو لوگ گم شدہ ہیں ان کا دکھ الگ سے ہے، خاندان ان کے پریشان ہیں۔ شہباز گل کہتے ہیں کہ بلوچوں اور قبائلیوں سے معافی مانگتا ہوں، ہم نے کبھی آپ کے درد کی شدت محسوس ہی نہیں کی۔ ہمارا گناہ قابل معافی شاید نہیں ہے، لیکن معافی مانگنا ضروری ہے۔ جب میڈیا میں کے سامنے کیپٹل میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو دور دراز علاقوں میں کیا ہوتا ہوگا، اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ اسلام آباد کی سڑکوں پہ آپ یہ گولیوں کی خول دیکھیں۔ شاکر اعوان کی والدہ سے اپنی مرضی کی FIR پر دستخط کرا لیے گئے۔ اسلام آباد کے آپ مناظر دیکھیں، اور جنہوں نے کیے ہیں آپ ان کے بارے میں سوچیں۔ اور جمہوری دور کی سب سے بڑی گرفتاریاں، 4185 PTI کے کارکنوں کا جسمانی ریمانڈ منظور کیا گیا ہے۔ قتل و غارت ہے۔ یہ ماں اپنے بچے کی قبر پر ماتم کنا ہے کہ مجھے خواب میں آ کر بتا کہ تیرے ساتھ کیا ہوا۔ سب سے خوفناک بات معید پیرزادہ کا ٹویٹ ہے کہ خدا نخواستہ عمران خان کو قتل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ ایک میٹنگ میں ایک افسر نے سوال پوچھا ہے کہ اگر ایسا کیا جائے تو اس کا کیا رد عمل ہو سکتا ہے۔ لوگوں کا درد محسوس کریں۔ ہم نے شاید بہت دیر کر دی ہے، لیکن ابھی بھی بہت دیر نہیں ہوئی۔ لاشیں تک چھپائی گئی ہیں، اور ان لاشوں کے لیے جب وہ رسا جاتے ہیں تو اپنی مرضی کا ان سے بیان دلوانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ ملک ہے جہاں دنیا بھر میں کوئی ذرا سی بھی بات ہو جائے تو اپنے ملک میں جلاؤ گھراؤ کرتے ہیں، لیکن جہاں ایک نمازی کو گرا کر کنٹینر سے شہید کیا گیا، وہاں سب مفتیان اور بڑے بڑے عالم سب خاموش ہیں۔ یہ ہے ہماری مذہبی منافقت۔ ہمارے ملک پر ذہنی مریضوں اور گدھوں کا راج ہے۔ متی اللہ جان ان کو اٹھا لیا گیا کیونکہ وہ تحقیقات کر رہے تھے جو لاشیں لائی گئی تھیں پیمز میں۔ عمران خان کہتے ہیں میں ان کا نشانہ نہیں ہوں، ان کا نشانہ آپ ہیں، میں تو صرف رستے میں کھڑا ہوں۔ خان کا حصار کیجئے، آیت الکرسی پڑھ کر پاکستان کا حصار کیجئے، اپنا حصار کیجئے۔ ہم بہت برے لوگوں کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں۔
اپنا خیال رکھیے، پاکستان کا خیال رکھیے، خان کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔